بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 24 جون ہے آج اور بدھ کا دن ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت سے پہر ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کشمیر کا مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے، آج پاکستانی پارلیمان میں اس کی ہمیں گونج پہلی دفعہ آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خواجہ آصف کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے راولہ کوٹ اور میرپور میں رہنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ کشمیری نہیں ہیں، ان کی لینگویج کشمیری نہیں ہے، وہ تو پٹھواری لوگ ہیں، اور انہوں نے خاصا تضحیق کی، بجائے اس کے کہ اس موقع پر جب کشمیر کے اندر ایک طرف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہے، کریک ڈاؤن ہے، دوسری طرف لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی وہاں پر کمی ہے اور راستے بند کر دیے گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ مرہم رکھتے وزیر دفاع پاکستان کے انہوں نے جو بات کی اس پر لوگوں کے دل دکھے اور اس پہ ریئیکشن آیا۔ سب سے پہلے راجہ پرویز اشرف نے وہاں پر تقریر کی آج، اور اس میں انہوں نے کہا ان سے خواجہ آصف کے آپ سے کہ معافی مانگیں، اور پھر اپنی تقریر میں خود انہوں نے ان کے بہاف پر معافی مانگ لی۔ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کی جو کشمیر سے محبت رکھتا ہے اس کا دل جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہوا، تو اس صورتحال میں کسی علاقے کو، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ راولہ کوٹ میں ایسا ہے یا گجر خان کے لوگ ایسے ہیں یا سیال کوٹ کے لوگ ایسے ہیں، تو اس طریقے سے سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے جناب اسپیکر کسی طور پر بھی نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پر ایک بہت ہی سینئر ساتھی کو تو نہیں دینی چاہیے۔ تو میں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، پارلیمنٹ میں تشریف فرما ہے، ہمارے وزیر دفاع ہیں، میں ان کی طرف سے راولہ کوٹ والے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ لیکن معاملہ اس وقت زیادہ بگڑا جب شروع کی بات بلاول بھٹو زرداری نے اس ایشو پر۔ انہوں نے بڑی سخت تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جو خواجہ آصف ہیں وہ ابھی تک کابینہ کے ممبر کیوں ہیں، انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں۔ ایک انہوں نے یہ تقریر سن لیں ذرا ان کی۔ یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات۔ اسی تقریر میں بلاول صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی، ترمیم، 28ویں ترمیم۔ آج پہلی دفعہ ان کی بلاول کی باتوں سے یہ لگا کہ پریشر میں ہے پیپلز پارٹی اور 28ویں ترمیم کے لیے دباؤ ہے، کیونکہ انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ 28ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، پہلے آپ پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم نے، سندھ میں الیکشن ہم نے کروائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہم نے کروائے ہیں، لیکن جہاں نون لیگ والے ہیں پنجاب میں کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، یہ اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے یہاں پر کوئی الیکشن نہیں ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان میں اب الیکشن، ہماری حکومت بن رہی ہے تو وہاں پر ہم 90 دنوں کے اندر لوکل باڈیز الیکشن کروا لیں گے۔ تو یہ ہمیں MQM سے لڑانے کے لیے، اپنی ایک سیاست کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو 28ویں ترمیم سے پہلے پورے ملک میں آپ لوکل باڈیز الیکشن کروائیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اور کشمیر پر جو میں نے آپ کو پہلے ان کی گفتگو سنوائی، اس میں انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں خواجہ آصف کے حوالے سے بات کی۔ تو آج قومی اسمبلی میں یہ سارا معاملہ نظر آیا۔ اچھا، اب ایک اور میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں، جو ہے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کا۔ اس میں چاہے مولانا صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور کنٹینر پر تھے تو اب ہم ایک کنٹینر کے نیچے چلے جائیں گے، کنٹینر میں بند ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے شہباز شریف صاحب نے، آپ ان کا خطاب سن لیجئے گا، اسی کلپ میں ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ ان سے تعلق اس طرح کا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ پورا کلپ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ لیکن چونکہ میرے مولانا صاحب سے، جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات
इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ہم پاکستان بچائیں گے, ہم نے سیاست قربان کر دی. لیکن ان کی یہ جو ساری گفتگو آپ دیکھتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کہ ان کو ان غریبوں کی فکر ہے 50% پاکستان کے شہری جو خطے غربت سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یا عمران خان کے حوالے سے, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے, یا اس وقت جو کشمیر میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ اور اس میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں. مولانا صاحب نے ایک ویڈیو بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر نے مجھ سے ثالثی کی درخواست کی ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے, میں وہ قبول کرتا ہوں, میں وہ کروانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سے پہلے دھرنا ختم کریں. تاثر اس سارے ویڈیو کلپ میں ایک ایسا دیا مولانا نے کہ شاید جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ ہماری صلح کروا دیں. حقیقت اس سے بالکل دوسری طرح ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں نے اپروچ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف اور کہا کہ ہم آپ کے لیے معاملہ جو ہے وہ حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ مولانا صاحب کو اس حوالے سے خط لکھیں. تو جو مولانا کے دوست تھے, مولانا کے جو ساتھی تھے, ان کے ریپورٹڈلی ان کے کہنے پر عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ خط لکھا, جس کو مولانا نے اس طریقے سے بنا کے پیش کیا. یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس سے پہلے ان سے بات ہوئی ہے, یا انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی یہ تاثر دیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اب ان سے مدد کی, توجہ کی بھیک مانگ رہی ہے. تو یہ وہ کلپ بھی آپ مولانا کا دیکھ لیں جس میں مولانا نے یہ بات کہی تھی. کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکابرین مجھے مراسلہ بھیجا ہے. انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بحران کے اور کشیدہ صورتحال کے حل کے لیے مجھ سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے. میں نے کشمیر اور پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے حامی بھری ہے. اب کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اس وقت جو راولا کوٹ ہے وہاں پر روزانہ کی تعداد میں, روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو کشمیری بہت سارے جو لوگ ہیں جو ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں, ان کو ان کی طرف سے اکا دکا بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے, جس کو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں, پھر اس کے بعد ان سے زبردستی یہ بیان لے لیتے ہیں. کیونکہ عمر نذیر کشمیری جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو کیپٹیوٹی میں لیے گئے بیانات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے. وہ لوگ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب دھرنا جو ہے وہ کسی بھی وقت مظفر آباد کی طرف جانے کا وہ اعلان کر سکتے ہیں, اور وہاں پر ہر شہر میں تقریباً آپ 25-30 کے نزدیک شہر ہیں چھوٹے بڑے جہاں مکمل ہڑتال ہے, انٹرنیٹ بند ہے, سرکاری دفاتر بھی بند ہیں, کاروبار بند ہے, سکول بند ہیں, اور لوگ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. کسی بھی طرح وہ جو یہ احتجاجی کمیٹیاں, جو یہ انتظامی کمیٹیاں جو ان کو کہہ رہی ہیں حکومت کی طرف سے, اس پر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہے ابھی تک کی تازہ ترین. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.